نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم۔ اللہ جل جلالہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے گھر میں بلا کر مجھے اور آپ کو اپنے دین کی بات سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس وقت ہم لوگ مرکز اہل سنت والجماعت خانقاہ حنفیہ کے اندر موجود ہیں، اور ہمارا ماہانہ خانقاہی اجتماع ہے۔ اللہ جل جلالہ اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر بڑی تاکید کے ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بہترین انداز میں پیدا کیا ہے۔ سب سے زیادہ خوبصورت انسان ہے تمام مخلوقات میں سے۔ اللہ جل جلالہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو انسان پیدا فرمایا۔ خوبصورت ترین مخلوق، سب سے اچھی مخلوق، بہترین مخلوق میں اللہ جل جلالہ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے خوبصورت پیدا کیا۔ انسان کی اصل خوبصورتی کیا ہے؟ انسان کی خوبصورتی انسان کی ذات نہیں ہے، بلکہ انسان کی ذات سے نکلنے والے اعمال ہیں۔ انسان کے اگر اعمال خوبصورت ہیں تو انسان خوبصورت ہے، اگر انسان کے اعمال خوبصورت نہیں ہیں تو بظاہر شکل کے اعتبار سے، قد کاٹ کے اعتبار سے، اپنے جسامت کے اعتبار سے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، حقیقت میں یہ انسان بدصورت ہے۔ اب دیکھیے، مثال کے طور پر انسان کا ایک عضو انسان کی زبان ہے۔ اب زبان بظاہر توتلی ہے اور بظاہر زبان کے اندر لکنت ہے، لیکن لکنت والی زبان کے اندر سے نکلنے والے توحید کے الفاظ وہ زبان کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ زبان اچھی ہے، آواز زبان سے ہے، زبان سے نکلنے والے الفاظ اگر کفریہ ہیں، شرکیہ ہیں اور غیبت پر یا گناہ پر مبنی ہے تو خوبصورت ترین زبان ہونے کے باوجود یہ بدصورت ہے، کیونکہ دیکھا جائے گا کہ زبان سے نکلنا کیا ہے، زبان سے انسان بولتا کیا ہے، اور یہ دیکھا جائے تو زبان بظاہر ایک چھوٹی سی چیز ہے، لیکن اس کے بارے میں کیا کہا، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر۔ یہ زبان بظاہر انسان کے جسم کا ایک ایسا ٹکڑا ہے جو جسامت کے لحاظ سے بہت چھوٹی ہے، لیکن اس سے نکلنے والے افعال
وہ بہت بڑے ہیں. چاہے اگر اچھا عمل نکلتا ہے تو کتنا عمل ہے. ایک انسان 70 سال 80 سال اس نے کفر کیا، کفر کرتا رہا، لیکن 70 سال کی عمر میں کفر چھوڑ کر اس نے زبان سے کہہ دیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ. اس کلمہ شہادت نے، زبان سے نکلنے والے کلمہ شہادت نے اس کے 70 سالہ کفر پر لکیر پھیر دی، سب ختم ہو گیا. لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے، سجدے کر رہا ہے، سجدوں کے نشان اس کے ماتھے پہ پڑ گئے، اس کے پاؤں پہ پڑ گئے، عبادات کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے. 70 سال کی عبادات، ایمان، اگر اس نے اس زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا اور ارادتاً کہا تو اس کے ایک کلمہ کفر کی وجہ سے اس کی 70 سال کی عبادات بھی ضائع ہو جائیں گی. انسان خوبصورت تو ہے لیکن اپنے اعمال کی برکت سے ہے، اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال کی وجہ سے ہے. میں نے عرض کیا بظاہر زبان کے اندر لکنت ہے، صحیح الفاظ نہیں بول سکتے. اس کے لیے اگر دیکھا جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کی زبان میں لکنت تھی، اور لکنت والی زبان جس کے بارے میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جاؤ توحید کو بیان کرو، رسالت کو بیان کرو، تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. اے اللہ میری زبان کا عقدہ جو ہے، زبان کو کھول دے تاکہ میں کھول کر گفتگو کر سکوں. اس زبان کے ساتھ جو بظاہر صاف نہیں بولتی لیکن اس سے کلمہ توحید نکلتا ہے، تو یہ ان ہزاروں نہیں لاکھوں زبانوں سے بہتر ہیں تو صاف لیکن کلمہ کفر بولتی ہے. یہ اذان زبان ہے. اسی طرح انسان کی آنکھ ہے. ایک آنکھ کی ظاہری خوبصورتی ہے، ایک انسان کی حقیقی خوبصورتی ہے. ظاہری خوبصورتی کہ بظاہر وہ بہت خوبصورت ہے، لیکن اس آنکھ سے نکلنے والی بینائی کو اگر وہ شخص بے حیائی پہ استعمال کرتا ہے تو اس سے کئی گنا وہ آنکھ کمزور بینائی والی بہتر ہے، جس سے انسان اللہ جل جلالہ کے حکم کے مطابق اس بینائی کو استعمال کرتا ہے. بظاہر آنکھ خوبصورت نہیں ہے لیکن اس آنکھ سے نکلنے والا عمل خوبصورت ہے. اگر بظاہر اچھی آنکھ ہے، خوبصورت آنکھ ہے، لیکن اس آنکھ کے اندر حیا نہیں ہے اور اس آنکھ سے گناہ کے کام کرتا ہے، اس آنکھ سے نکلنے والی بینائی کو بظاہر وہ گناہ کے لیے استعمال کرتا ہے، تو یہ آنکھ خوبصورت نہیں ہے. حقیقت میں وہی خوبصورت آنکھ ہے جو اللہ کی راہ میں استعمال ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف ہے، جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین وہ آنکھ، اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ وہ آنکھ ہے جو اللہ کے راستے کے اندر پہرا دیتی ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے اندر اللہ کے دشمن کے خلاف استعمال ہوتی ہے. اور پھر ارشاد فرمایا خوبصورت اور بہترین ہے وہ آنکھ کہ وہ اللہ کے خوف سے روتی ہے. اللہ کے خوف سے یا تو پہرے کے لیے جاگتی ہے یا پھر اللہ کے خوف سے روتی ہے. پھر اس آنکھ سے نکلنے والا آنسو
اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ سمندر کے پانی سے وہ آگ نہیں بجھ سکتی جو آنکھ سے نکلنے والے ایک توبہ کے آنسو سے ختم ہو جاتی ہے۔ وہ آگ جو جہنم کی ہے، جس کو ساتوں سمندروں کے پانی مل کر نہیں بجھا سکتے، اس آگ جہنم کی توبہ کا آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو اس آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو دیکھا جائے گا کہ آنکھ کی خوبصورتی کس چیز سے ہے۔ صرف اس چیز سے نہیں ہے کہ بظاہر یوں اس کی شکل ہے، یوں آنکھ موٹی ہے اور یوں آنکھ کے دیکھنے کے اندر خوبصورت ہے، دیکھنے میں نہیں بلکہ آنکھ سے نکلنے والے اعمال اچھے ہیں، آنکھ خوبصورت ہے۔ اعمال اچھے نہیں ہیں، خوبصورت آنکھ بھی حقیقت میں بدصورت ہے۔ اسی طرح انسان کے کان ہیں، اب یہ کان سے سنتا کیا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ بظاہر خوبصورت ہیں کان، لیکن ان کانوں سے غیبت سنتا ہے، گانے سنتا ہے، اللہ جل جلالہ کی نافرمانی کی باتیں سنتا ہے، تو یہ کان حقیقت میں خوبصورت نہیں ہے۔ بظاہر یہ خوبصورت تو ہے، حقیقت میں وہ کان خوبصورت ہیں جو اللہ جل جلالہ کا ذکر سنتے ہیں، اللہ جل جلالہ کی بڑائی سنتے ہیں، اللہ جل جلالہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف سنتے ہیں، اصحاب پیغمبر کے ترانے سنتے ہیں، اولیاء اللہ کی شان میں کہی گئی باتیں سنتے ہیں۔ تو کان اصل میں اپنے اعمال کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ ایک انسان کے پیر بہت اچھے ہیں، پاؤں سے چلتا ہے، چلتے ہوئے انسان کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ یہ مور کی چال چل رہا ہے اور بہت خوبصورت چال ہے۔ اس کی چال اچھی نہیں، دیکھا جائے گا کہ اس کے پاؤں سے نکلنے والے اعمال کیسے ہیں۔ اگر وہی پاؤں بظاہر لنگڑا ہے، بظاہر پاؤں ٹیڑھا ہے، بظاہر پاؤں کی انگلیاں بھی صحیح نہیں ہیں، ایڑی بھی صحیح نہیں ہے کہ اس پاؤں کی ایڑی اٹھی ہوئی ہے، ایک پاؤں کی انگلیاں ٹیڑھی ہیں، ٹیڑھے پاؤں سے چل کر مسجد میں جا رہا ہے تو اس کے پاؤں خوبصورت ہے، اور صحیح سلامت خوبصورت پاؤں کے ساتھ چل کر اللہ کی نافرمانی کی طرف جا رہا ہے تو حقیقت میں وہ خوبصورت پاؤں نہیں ہے بلکہ بدصورت ہیں۔ ان کی بدصورتی ان کے بدصورت اعمال کی وجہ سے ہے، اور پاؤں کی خوبصورتی ان کے خوبصورت پاؤں کی وجہ سے ہے۔ میرے عزیز دوستو، اسی طرح انسان کا پورا جسم ہے، جسم انسان کا خوبصورت وہ نہیں ہے جس کو میں اور آپ خوبصورت کہتے ہیں۔ ہاتھ ایسے، پاؤں ایسے، ناک ایسی، آنکھ ایسی، شکل ایسی، زلف ایسی، چال ایسی، لباس ایسا، دیکھنے میں یوں ہے، نہیں، دیکھنے میں یوں ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ جسم سے نکلنے والے اعمال کو دیکھا جائے گا۔ اگر اعمال خوبصورت ہیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے سب سے خوبصورت انسان کو بنایا ہے، اور انسان کی حقیقی خوبصورتی انسان کے اعمال کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اپنے جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے کر لیں۔ میری اور آپ کی زبان اللہ کے رضا کے لیے استعمال ہو، میری آنکھ اللہ کے حکم کے مطابق استعمال ہو، میرا ہاتھ، میرا ناک، میرا پاؤں، میرا دل، میرا دماغ، خلاصہ یہ کہ پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک پورے کا پورا وجود اللہ کی رضا والے اعمال پر لگ جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے۔ اگر میں اور آپ اللہ کی رضا والے اعمال پہ آ جائیں گے تو ہم بھی خوبصورت ہیں۔ خدا نخواستہ اگر اللہ کی نافرمانی پہ آ گئے
تو ہم سے بڑا بدصورت کوئی نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو حقیقی خوبصورتی عطا فرمائے، ایمان کی خوبصورتی، اعمال کی خوبصورتی اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔